کو وہ شاید تھوڑا ایکسپورٹ کی طرف راغب ہو جائیں گے، تو جتنا ایکسپورٹ کریں گے اس کے اندر سامنے فوراً ان کو اجازت دیں گے۔ ایکسپورٹرز کو اللہ نے چاہا تو کوئی کہیں پر بھی مشکل آئی تو میں نے فوراً کیا، اور میں نے ہم کو پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا صحیح طریقے سے، پھر ہم بالکل انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں دے دیں گے۔ تو یہ ہماری کوشش ہے۔ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، میں 2 منٹ آپ سے معذرت کے ساتھ لوں گا، میں بہت لمبی بات کر چکا ہوں۔ ہماری یہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے۔ بعد نمبر 2 مہنگائی پریشانی ہے۔ مہنگائی کے 3 کمپوننٹس ہیں: انرجی، فوڈ اور کور۔ تو کور بھی 12-13% ہو گیا ہے، وچ از سورٹ آف ناٹ گڈ، مطلب کور آئی وانٹ ٹو کم بیک ٹو 8-9%، جس سے ڈیویلیویشن کا بڑا تعلق ہوتا ہے۔ فوڈ پرائسز بڑھ گئی ہیں، فلڈز میں تو خاص طور پہ اگست میں بڑھ گئی ہیں، لیکن فوڈ پرائسز بڑھی ہوئی ہیں۔ حالانکہ تھوڑا سا کنٹرول آ رہا ہے کہ مئی سے جون کے اندر منتھ آن منتھ 6% بڑھا تھا، جون سے جولائی میں 4% بڑھا تھا، جولائی سے اگست میں 2% انفلیشن کرا تھا، تو میں امید کر رہا ہوں کہ سپٹمبر میں اور اس کو انشاءاللہ روک لیں گے۔ لیکن فوڈ انفلیشن سے میں سچ میں بہت پریشان ہوں۔ ٹھیک، انرجی جو ہے وہ 10% ہماری کنزمپشن باسکٹ کا حصہ ہوتا ہے۔ انرجی جو ہے اس کے اندر بہت لمبا انفلیشن، تو اس سے بہت انفلیشن بڑھ گیا، اور اس کا بیس افیکٹ چونکہ لاسٹ ایئر کم تھا، لیکن اکتوبر سے بیس افیکٹ اچھا ہو جائے گا تو انفلیشن کا نمبر کم ہوگا۔ لیکن انفلیشن جو ہے وہ تکلیف دہ چیز ہے، بہت زیادہ تکلیف دہ چیز ہے۔ بجلی کے بل بہت زیادہ تکلیف دہ چیز ہے، اس پہ میں بلیم اللہ کی مہربانی سے ہوتا ہوں، لیکن سچی بات ہے کہ جو 200 اور 300 کا وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہے، تو میں نے جا کے IMF سے بات کی تھی کہ یار مجھے یہ سبسڈی دینے دو، تو ہم تو سبسڈی دے رہے ہیں ایکچولی۔ لیکن ایک بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے دور حکومت میں کوئی کام نہیں ہوا ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز پہ، اور کوئی کام نہیں ہوا بل کلیکشن پہ، وہ کام اگر ہم کر لیں اور بجلی کی انیفیشنسیز کم کر لیں، کیونکہ ہم IMF آپ سے یہ کہتا ہے، ورلڈ بینک کہتا ہے کہ اپنے پورے پیسے پورے کر لو، لیکن اس کا مطلب ہے کہ جو انیفیشنسی ہے وہ بھی کنزیومر پہ ڈال دیتے ہیں، تو وہ صحیح نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے اب یہ بجلی کا محکمے والے جو وزیر اور جو سیکٹری ہیں وہ اتنے قابل لوگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ اس کو بہتر کر لیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ چند مہینوں میں سمجھتا ہوں کہ اکتوبر سے بجلی کے بلز جو ہیں وہ ایک دم اللہ نے چاہا تو کم ہو جائیں گے۔ مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ وہ کم ہو جائیں گے۔ تو سپٹمبر کے مہینہ مشکل نکلے گا، اکتوبر سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ انفلیشن کم ہو جائے گا، حکومت کچھ اور بھی اقدام کرے گی جس کے تحت انفلیشن کم ہو جائے گا۔ تو آئی ایم ویری اویئر آف دیٹ، آئی ایم سو سوری آئی ہیو ٹیکن لانگر بٹ وی ول کنٹینیو ود دس۔ کسی کو اب کوئی کامنٹ سوال جو بھی کرنا ہے تو ہاتھ اٹھا لیجیے گا پہلے، پھر میں آؤں گا 1 منٹ، اور پھر عثمان جنجوعہ صاحب آپ کو میں پہلے اگر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی کے لیے جو ہمارے نان میڈیا کے جو ساتھی ہیں ان سے بات وہ اس کا سوال پوچھا جائے گا۔ جی یہ گناہ میں نہیں کروں گا یہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، تو بہت میگزینس میں اور نیوز پیپرس میں آ رہے ریئل اسٹیٹ اسپیکولیشن، کیونکہ جو آپ سب بتا رہے تھے میسو مانیٹری اسٹیمولس جو آ رہا تھا وہ بہت زیادہ ریئل اسٹیٹ کی طرف جا رہا تھا، جس کی وجہ سے ہم اپنے پروڈکٹیو سیکٹرس کے اوپر جو ہے نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو سر یہ بتائیے گا کہ یہ ریئل اسٹیٹ اسپیکولیشن جو ہے اس کو کرب کرنے کے لیے کیا آپ اسٹیپس لے رہے ہیں؟ دوسرا سر ابھی ریسنٹلی آپ نے IPA کے اندر کہا جس کی وجہ سے بہت تشویش ہو گیا کہ آپ نے کہا کہ جی میرے پاس ٹائم کم ہے۔ اب اسحاق ڈار ماڈل جو ہے وہ تو وہی ہے، میسو مانیٹری اسٹیمولس دینا اور ڈالر کے ریٹ کو مینیپولیٹ کرنا، تو اکانومی تو ہماری تباہ ہو جائے گی اگر آپ نہیں رہیں گے۔ تو سر اس میں کچھ کمنٹ کیجیے۔ ایک تو میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس ٹائم کم ہے، اللہ مجھے زندگی دے۔ دوسری گزارش یہ کہ مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کی حکومت کب تک چلے گی اور آپ کب تک ہوں گے، تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اپنا پوری ٹرم کرے گی جب تک کہ اسمبلی کی میعاد ہے اس دن پورا رہے گی۔ میں اپنا جو ہے دیٹ وزیر ہی اور شی سروز ایٹ دا پلیجر آف دا پرائم منسٹر۔ تو میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ ایک اگر مجھے میسج آ جائے پرائم منسٹر صاحب کا یا ان کے اسسٹنٹ کا، سیکرٹری صاحب کا کہ آپ استعفیٰ دے دیں تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ مطلب میری تو مطلب یہ تو ایوری پرائم منسٹر سروز ایٹ دا پلیجر آف دا پرائم منسٹر۔ سو آئی سیڈ کہ آئی ایم ویری
ٹینیئر جو ہے اٹس ایکچولی ایٹ دا پلیجر آف دا پرائم منسٹر. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. جو دوسری آپ کی بات تھی ریئل اسٹیٹ کے اوپر, ہم نے کچھ ٹیکسز بھی لگائے, لیکن اب پاکستان میں جو ہے نا جتنا آپ ٹیکس لگاتے ہیں نا کوئی بھائی ہمارا جو ہے وہ کسی نہ کسی کورٹ میں چیلنج کر چکا ہوتا ہے. تو اب ہم کو اللہ کرے گا تو عدالتیں بھی تھوڑا سا وہ اس کو یہ بات کو سمجھیں گی اور انشاءاللہ انصاف دے گی کہ حکومت کو بہرحال ٹیکس جمع کرنے, اگر ہر ٹیکس کو عدالت روک دے گی تو پھر ہم کس طرح تنخواہیں دیں گے لوگوں کی. جی تمہاری ندیم. جی 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 بات کر دیجیے, میں چل رہا ہوں, کوئی بات نہیں چل رہا ہوں, تم بات کر لیجیے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے 1.5 سال میں بڑا ہوگا, مطلب اپنے پاؤں پہ چلنے کے قابل ہوگا. ہمیں اس امید کے ساتھ ہم بچے کو ہم پالتے ہیں. ایک تو نیچرل ڈسیبلٹی ہوتی ہے بچے کے اندر, اس کی وجہ سے وہ چل نہیں پاتا. ایک ہوتی ہے آرٹیفیشل ہوتی, سیلف میڈ ہوتی. سب 75 سال ہو گئے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو پائے. کیا ہمارے اندر ایک نیچرل ڈسیبلٹی ہے, آرٹیفیشل ہے, سیلف میڈ؟ سب 75 سال کے اندر ہمارے پولیٹیکل جو لوگ ہیں, ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, ان کو اس چیز کی سمجھ ابھی تک کیوں نہیں آ رہی کہ یہ جو ڈسیبلٹی ہے یہ آرٹیفیشل ہے یا نیچرل ہے؟ کب تک ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے؟ سر اس حوالے سے اگر آپ کے پاس 9-10 مہینے ابھی ہیں, امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ گورنمنٹ بھی پی ڈی ایم کی ہی بنے. مسلم لیگ کے لیے تو میرے خیال سے سمپلی اس ملک کو چلانا بہت مشکل ہو گیا. تو اگلے 10 مہینے آپ کے پاس ہیں سر, ہم ہوپ فل رہ سکتے ہیں کہ اگلے 10 مہینے کے اندر ہم اپنے پاؤں پہ تھوڑا بہت کھڑے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, میں جو یہ بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب بھی کہ ویدر اور ناٹ, مثال کے طور پہ میں رہوں کہ نہیں رہوں, میں یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.